میرے نزدیک یہ جو 1300 برس گزرے ہیں، میں 1400 نہیں کہہ رہا اس وقت، ذرا نوٹ کر لیجیے 1300 برس، اس لیے کہ یہ جو 14ویں صدی تھی اس کو میں شمار کر رہا ہوں ریکنسٹرکشن کی، ریوائول کی، جو کہ 5 نسلوں میں اس مقام پر انشاءاللہ پہنچے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نسل میں پہنچا دیا تھا۔ اس سے پہلے کی 13 صدیوں میں سے 10 صدیاں وہ ہیں جبکہ وہ عمارت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی ابھی بالکل منہدم نہیں ہوئی تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد صرف اس کی 6ٹھی منزل گری، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، لہذا انقلاب کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ تو صرف یہ تھا کہ جو 6ٹھی منزل گر رہی تھی، موروثی و حکومت آ رہی تھی، اس کا راستہ روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، لیکن اس کے لیے اس طرز کی انقلابی جد و جہد وہ تو وہاں پر نہ تو ابھی وہ انقلاب لانا تھا، نہ نظام ابھی اس طریقے سے بدلا تھا، وہی قانون شریعت کا سارا سوائے موروثیت کے اور کچھ ہوا ہی نہیں۔ تدریجاً یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، 6 جو منزلیں تھیں ہوتے ہوتے گری ہیں، تاہاں کہ 1000 سال جب ہوا ہے تو ہماری عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ اس کے بعد سے پھر تحریکیں شروع ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اس حوالے سے کہ مسلمان ہیں، حکمران ہیں، اگرچہ نظام جو ہے خراب ہو گیا ہے، ظالمانہ ہے، محل بنا لیے ہیں، اپنے محلوں کے اندر جو بھی ہے بدکاریاں بھی کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، لیکن خطیب ہیں، قاضی ہیں، شریعت کی عدالتیں ہیں، شریعت کے احکام میں چل رہے ہیں، وہ کانٹیکسٹ بالکل مختلف تھا۔ اس کانٹیکسٹ میں اس طرح کی انقلابی تحریک کا سوال ہی نہیں۔ اس کے بعد اچانک جو ہمارا وہ منہدم ہوا تو کولونیل پاورز آ گئی۔ کولونیل پاورز کے خلاف فریڈم موومنٹس چلی، ابھی وہ انقلابی جد و جہد والا مسئلہ نہیں تھا، فریڈم موومنٹس، لہذا جو بھی تھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور ادھر وہ سنوسی کی اور سودانی کی، یہ فریڈم موومنٹ سے بیسیکلی۔ البتہ یہ کہ اس صدی میں، اور جیسا کہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے بھی ایک دفعہ اپنی خلافت راشدہ اپنے دور کے ساتھ ملحق، اور ایک پھر 4تھے 5ویں دور میں جا کر، وہ دور ہے کہ جس میں اثر نو یہ ریکنسٹرکشن اسی بنیاد پر ہوگی، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، ان هذا الامر لا يصلح آخره الا بما صلح به اولها۔ اس حوالے سے اب وہ وقت آیا ہے کہ بین ہی اسی پیٹرن پر اور انہی اصولوں پر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے یہ بات کی جائے۔ باقی جو ایک بات آئی تھی کہ 25 برس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں مغالطہ ہے۔ منہج انقلاب نبوی سیرت النبی سے جو میں نے اخذ کیا ہے، یہ سن 82-83 سے پہلے کی بات نہیں ہے، جس کے لیے میں نے آن پبلک ریکارڈ یہ بات موجود ہے، میں اس کے لیے ممنون احسان ہوں ضیاء الحق صاحب کا۔ انہوں نے جب اس ملک میں سیرت کے تقاریر، سیرت کے جلسے شروع کیے، سینٹرل بھی، صوبائی بھی، فلاں بھی، ہر محکمے کے ٹاپ پر بھی ہو رہا ہے، ریلوے کا ہو رہا ہے، اور اس زمانے میں پھر مجھے دعوت دی گئی یہاں بھی آ کے تقریر کیجئے۔ واقعہ یہ کہ سیرت تو میرا موضوع اس سے پہلے تھا ہی نہیں، میں تو صرف قرآن، نہ حدیث میرا موضوع تھا، نہ فقہ میرا موضوع تھا، قرآن سے جو متعلق احادیث ہیں بس وہ، اور وہ مسائل جو ہے فقہ کے جو بھی مجھے بچپن میں نے سیکھ لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن میرا اوڑھنا بچھونا تھا، تعلیم و تعلم قرآن۔ سیرت کا مطالعہ مجھے گہرائی میں اس وقت کرنے کا موقع ملا ہے۔ سن 84 میں پھر میں نے تقریر کی ہے، 84 میں پہلے میں نے ایرانین ریولوشن پر تنقید کی ہے، اور پھر میں نے تقریریں کی ہیں کہ جو پھر منہج انقلابی کی نبوی کی شکل میں ہے، تو ان کی تاریخ جو ہے 13 برس ہے، 13-14 برس۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک لائف سپین میں آ جائے، یہ ہے بات۔ انقلاب آئے گا، لیکن یہ کہ 20 برس میں ایک ہی فرد دعوت بھی دے، ایک ہی فرد اس کے سارے مراحل میں لیڈ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا۔ اب جو ہو رہا ہے، میں نے بتایا 5 generations ایٹ لیسٹ، آئی ایم ان دی 4th، انشاءاللہ 5th کے اندر یہ کام ہو جائے گا، جو دوسرے بھی آثار ہیں احادیث کے اس کے حوالے سے۔ باقی جو پہلی بات آپ نے کہی تھی اس کے ضمن میں بھی 2 باتیں میری بھی آبزرویشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتائے ہیں یہ سارے فرق، یہ بھی بہت تدریج کے ساتھ آئے ہیں، ایک دم نہیں آ گئے ہیں، اور سب لوگوں کے علم میں کہاں آیا تھا کہ بیت المال کا کیا معاملہ بن گیا اور کیا نہیں بن گیا ہے۔ جاگیروں کا مسئلہ ہوا تھا، اور پہلا مجدد جو ہے اس نے سب سے پہلے بیٹھتے ہی جاگیریں جو ہیں وہ قینچی لے کر کاٹ دی تھی۔ تو اصل میں یہ جزوی تجدید کے کام ہوتے رہے ہیں، جس پہلو سے خرابی آئی اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ کامیابی ہوئی، کچھ ناکامی ہو گئی۔ جو شخص بھی حکومت کے خلاف کوئی بات کرے وہ گویا کہ باغی،
یہ جو کانشسنس ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے بعد اب اس موومنٹ کی ضرورت ہے یہاں. آج ہمیں جو بریدنگ سپیس ملا ہوا ہے پاکستان میں، جو کہ سعودی عرب میں نہیں ہے، جو عام طور پر دوسرے مسلم ممالک میں نہیں ہے، ہمیں ملا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جمہوری کچھ نہ کچھ قدریں یہاں پر ہیں. جمہوریت کے بطن سے، الیکشن کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہے. باپ اس کا اسلام ہے، ماں اس کی جمہوریت ہے. اس حوالے سے جو بریدنگ سپیس ہمیں ملی ہوئی ہے، وہ بریدنگ سپیس حضور کو مل گئی تھی اس طریقے سے کہ ابھی سپر پاورز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. اور عرب کے پیننسولا میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، نہ رومن لیجنز تھے، نہ اس طرح کی ٹرینڈ سٹینڈنگ آرمی جو تھی کسرا کی تھی. وہ تو جب یہاں پر پوری کھچڑی پک گئی، پورا معاملہ ہو گیا، مستحکم ہو گیا پورا جزیرہ نما عرب کے اندر، تب تو ان کے پاس جو ہے وہ اطلاع پہنچی ہے کہ ہماری اس جڑیں کٹ چکی.